ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم واجب القدر سامعین ذی احتشام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی ایک خاص نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ بھی فرما گئے۔ تو اس مہینے کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں پروگرامات، جلسے اور جلوسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننا سنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا سنانا بہت اچھی بات، کیا ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت صحابہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت جس انداز میں ہم کرتے ہیں ربیع الاول میں، نعتیں پڑھتے ہیں، سیرت بیان ہوتا ہے، یہ سیزنل کام نہیں ہے، یہ موسمی کام نہیں ہے، یہ وقت کا محتاج نہیں ہے، یہ ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بعض عبادات سیزنل ہوتی ہیں، موسمی ہوتی ہیں، ان کے خاص موسم ہوتے ہیں، خاص مہینے ہوتے ہیں، جیسے روزے رمضان المبارک کے مہینے میں، لیکن پورا سال نفلی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و مدحت کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت ہر مومن کو پورا سال کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت یہ صرف ایک رسمی چیز نہیں ہے، یہ صرف ایک رواج نہیں ہے کہ ہم نے ربیع الاول کو جلسہ کرنا ہے اور ہم نے ربیع الاول کو نعتیں پڑھنی ہیں، پھر پورا سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ نہیں، پھر پورا سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر خیر نہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کسی دن مہینے کا محتاج نہیں، سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا مظاہرہ ہر مومن پر لازمی ہے۔ اب وہ مظاہرہ عشق و محبت کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت وہ کس انداز میں ہو، وہ کیسے ہوتا ہے، اس کے کئی اقسام ہیں، کئی انداز ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ایک پروگرام سجاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں سیرت کانفرنس، اس کا نام رکھتے ہیں حب نبی کانفرنس، اس کا نام رکھتے ہیں میلاد النبی کانفرنس۔ لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ثناخوان بھی آتے ہیں، مقررین بھی آتے ہیں، ثناخوان مترنم انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کرتے ہیں، خطباء علماء وہ تقریر کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جوانی، لڑکپن، بچپن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی معاشرتی نظام، یہ سارا بیان ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت۔ بڑی اچھی بات ہے، اس دور میں اگر کوئی اپنا پیسہ لگاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نبی پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، اور اس کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہے، اس پہ پیسہ بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، تو یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے، بڑا خوش نصیب ہے، اور یہ ہونے بھی چاہیے۔ ہمارے اکابرین بھی کرتے رہے، سیرت کے نام پہ بڑے بڑے اجتماعات و پروگرام ہوتے رہے۔ اور ایک اور انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مظاہرہ۔ یہ جو دوسری قسم ہے، اس کے لیے کوئی وقت، دن، مہینہ، کوئی سیزن، کوئی سردی گرمی، کوئی ماحول، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس دوسری قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مظاہرہ پورا سال ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل پیرا ہونا۔ اور یہ جو دوسری قسم ہے، یہ پہلی قسم سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ پہلی قسم آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، پہلی قسم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، پہلی قسم آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور دوسری قسم آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر عمل کر رہے ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چل رہے ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا رہے ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو اپنا لباس بنا رہے ہیں۔ اور یہ جو دوسری قسم ہے، اس پر نجات کا بہت بڑا دار و مدار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بڑا پیارا تھا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بڑی پیاری تھی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا محبوب تھا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بڑی محبوب تھی، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اس کا وہ سراپا محبوب ہوتا ہے۔ سراپا مانا سر تاپا، وہ محبوب کی صرف آنکھیں محبوب نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جن کی ہمیں آنکھیں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ ہمارا محبوب نہیں ہوتا، ہمیں ان کی آنکھیں اچھی لگتی ہیں۔
کسی کی ہمیں داڑھی بڑی اچھی لگتی ہے کہ بڑی خوبصورت داڑھی ہے، لیکن وہ ہمارا محبوب نہیں ہوتا اس کی داڑھی۔ محبوب اسے کہتے ہیں جو سر سے پاؤں تک محبوب ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے، حبیب محبوب کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چہرہ محبوب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف داڑھی محبوب ہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام سے ذکر نہیں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب میں نے تجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھی۔ محمد الرسول اللہ، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، جہاں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام سے پکارا گیا، جہاں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفاتی نام سے پکارا گیا، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، اب وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے مراد ہیں، لیکن بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چہرے کا ذکر فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کا ذکر فرمایا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کا ذکر فرمایا اور قسم اٹھائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ جب سر سے پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہوئے تو اب اپنے محبوب کی ہر ادا اللہ کا محبوب ہے، اپنے محبوب اپنے حبیب کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہے، اور جو اللہ کے حبیب کی ادا کو اپنی ادا بناتا ہے، جو اللہ کے حبیب کی ادا کو اپناتا ہے، جو اللہ کے حبیب کی ادا کی طرح اپنی ادا کو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ہر مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، اور چاہتے ہو کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، تو اس کا فارمولہ کلی اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا، ہمیں دے دیا، فاتبعونی، میرے حبیب کی اطاعت کرو، میرے حبیب کی فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا مظاہرہ، اس کے لیے ربیع الاول کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے رمضان کی ضرورت نہیں ہے، ذو الحجہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پورے سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور وہ کیسے کرنا ہے؟ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم نے نیند سے بیدار ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی اپنی آنکھیں مبارک ملا کرتے تھے تاکہ نیند کا خمار کم ہو جائے۔ سنت کی نیت سے آپ بستر پر پڑے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مل رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ پھر جب آپ اٹھنے لگے، آپ نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اٹھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا یاد کر لی آپ نے، اور اٹھتے وقت آپ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ آپ بستر پر پڑے ہیں، ابھی اٹھے بھی نہیں، ابھی وضو بھی نہیں کیا، ابھی مسجد بھی نہیں گئے، آپ کی عبادت بستر سے شروع ہو گئی، جاگتے ہی آپ کی عبادت شروع ہو گئی۔
ہم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا مظاہرہ بھی ہو رہا ہے اور ہم عبادت بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. جیسے ہی چارپائی سے اترنے لگے تو آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دائیں طرف کو پسند کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جائز کام دائیں طرف سے کرتے تھے, تو چارپائی کے دائیں طرف سے آپ پاؤں نیچے اتارے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہننا ہے. آپ نے پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنا, پھر بائیں پاؤں میں. آنکھیں ملی, ایک عبادت, ایک سنت پر عمل کیا. دعا پڑھی, دوسری سنت پر عمل کیا. چارپائی سے اترنے لگے, دائیں طرف اترے, تیسری سنت پر عمل کیا. جوتے دائیں پاؤں میں پہنی, چوتھی سنت پر عمل کیا. اور واش روم جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ واش روم کے اندر پہلے بایاں پاؤں رکھنا ہے. آپ اس نیت سے پہلے بایاں پاؤں رکھ رہے ہیں کہ میرے نبی کی سنت ہے. آپ واش روم کے اندر جانے لگے, آپ نے 5ویں سنت ادا کر دی. واش روم میں جانے سے پہلے آپ نے دعا پڑھ لی, اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. آپ نے 5ویں 6ٹھی سنت پر عمل کر دیا. واش روم میں بیٹھے, استنجا کیا, واپس نکلے, الحمدللہ الذی عافانی, الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی, یہ دعا پڑھ لی. 7ویں سنت پر آپ نے عمل کر دیا. آپ مسجد آ گئے, مسجد میں پہلے دایاں پاؤں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے, آپ نے 8ویں سنت پر عمل کر لیا. ابھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے, 8 سنتیں آپ کی مکمل ہو گئی. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فعلاً محبت کا اظہار. زبانی تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے. لیلا کے دروازے پہ بڑے مجنون بیٹھا کرتے تھے, اور لیلا جب کھانا دیتی کہ جاؤ میرے مجنوں کو یہ کھانا دے آؤ, وہ بیچارہ جو نوکر تھا وہ کنفیوز ہو جاتا کہ اس میں مجنوں کون سا ہے. تو لیلا کو آ کر کہتا کہ میں کس مجنوں کو کہنا. کہا کہ کیسی بات کہے, مجنوں تو میرا ایک ہی ہے. وہ کہا کہ دروازے میں لائن لگی ہے مجنونوں کی, ہر کوئی کہتا ہے کہ میں مجنون ہوں. تو لیلا نے کہا کہ یہ پیالہ لے, برتن لے لو اور جاؤ, ایک سرے سے شروع ہو جاؤ اور کہو کہ لیلا آپ کے جسم کا خون مانگتی ہے. تو جس کے پاس جاتے اور کہتے کہ لیلا خون مانگ رہے, کہا نہیں وہ خون والا آگے ہے, کھانا ہے تو ادھر لاؤ, خون والا مجنوں آگے ہے. تو یہ جو کھانے والے مجنوں ہیں نا, کھانے والے عاشق, یہ بہت ہیں. داڑھی مونڈ کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے میں عاشق ہوں نبی کا, میں تو عاشق ہوں نبی کا, یہ تو بڑے ملیں گے آپ کو. وہ کیا اچھا, یہ نعت ایک عبادت ہے, اور جو عبادت کو مذاق بناتا ہے اس کے ایمان کے خارج ہونے کا خطرہ ہے. وہ کیا کہتے, میں ہوں سنی ٹن ٹن ٹناٹن, مذاق بنا رکھا ہے, شرم نہیں آتی نعت خوانوں کو بھی. تو یہ داڑھی مونڈ کے سٹیج پہ بیٹھ کے میں ہوں عاشق, میں تو عاشق ہوں نبی کا, میں تو عاشق ہوں نبی کا. اس کو تو جو سامنے چھوٹا بچہ بیٹھا ہو وہ بھی کہے گا یار جھوٹ بول رہا ہے. اچھا تو عاشق ہے, معشوق کی طرح بن کے پہلے دکھا, پھر کہے میں عاشق ہوں نبی کا. یہ ہیں وہ کھانے والے مجنوں جو پہلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 25,000 لوں گا, نعت حبیب کی سنانی ہے اور پیسے پہلے طے ہو گئے, اتنے لوں گا ورنہ نعت نہیں پڑھوں گا. اور بعض ویسے چلے بھی جاتے ہیں. یہاں پہ کہیں کوئی مسئلہ بھی بنا تھا, وہ جو پہلے طے کرتے ہیں نا کہ 40,000 روپے میں لوں گا, 40,000 تو طے ہو گیا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا وہ جو پیسے نچھاور کرتے ہیں, پیسے جو نچھاور کرتے ہیں نعت خوانوں پہ, وہ پیسہ بھی بڑا نچھاور ہوا, وہ سٹیج چھپ گیا پیسوں میں. اب نیت اس کی بھی خراب ہو گئی نعت خوان کی, اور جو جلسہ کروا رہے اس کی بھی نیت خراب ہو گئی. جلسہ کرانے والے کے من میں لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ بڑا پیسہ ماشاءاللہ آ گیا, جتنا جلسے پہ لگایا تھا اتنا پیسہ تو واپس آ جائے گا, ان کے ساتھ جو 40,000 کیے تھے وہ تو ان کے دیں گے. اور جو نعت خوان تھا اس کے دل میں بھی لڈو پھوٹ رہے تھے کہ ماشاءاللہ 40,000 ادھر سے آ گئے, 40 سے زیادہ تو یہاں سے بھی سمیٹ لوں گا. وہ جب پروگرام ختم ہوا اس کو 40,000 پکڑا ہے, کہا وہ سٹیج والے کہا کہ آپ سے 40,000 کی بات ہوئی تھی. تو پھر وہ پھڈا چلتا رہا کافی دن.
نہیں حل ہوا. یہ کیا ہے؟ میں تو عاشق ہوں نبی کا. عشق میں عاشق اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں اپنے معشوق کی طرح بن جاؤں, اس کے رنگ میں رنگ جاؤں. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ میں رنگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہوتی تھی, صحابہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں وہ ادا لاؤں. یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سفر پر جا رہے ہیں, ایک جگہ اترے, بیٹھے, واپس کھڑے ہوئے, سواری پر بیٹھے جانے لگے. ساتھیوں نے کہا کہ حضرت یہاں پہ بیٹھنے کی کیا وجہ؟ نہ آپ حاجت کے لیے کھڑے ہوئے, نہ کھانے پینے کے لیے, نہ آپ نے نماز پڑھی. کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے, تھوڑی دیر آرام کی, تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی میں پوری کر لوں. یہ ہوتا ہے عاشق, اس کو کہتے ہیں عاشق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا, خون نکالا, اور وہ جو جس چیز میں وہ خون جمع ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھی, جاؤ اس کو کہیں سائڈ پہ انڈیل لو. وہ صحابی جیسے ہی باہر گئے, وہاں اپنے منہ کے ساتھ لگایا, سارا خون پی گیا. ایک دوسرے نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ان کو کیا دیا؟ میں نے پچھنا لگوایا تھا, جو آج کل حجامہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول وہ پی گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا کہ وہ خون کہاں گیا؟ اے اللہ کے رسول دفن کر دیا. کہاں دفن کر دیا؟ یہاں دفن کر دیا, میں نے یہاں دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے, جس جسم میں میرا خون شامل ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. یہ ہوتی ہے عشق اور محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں, اور جو پانی گر رہا ہے زمین پر جانے سے پہلے صحابہ کے ہاتھ میں آ رہا ہے اور پی رہے ہیں. پانی نیچے نہیں جا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن مبارک تھوک رہے ہیں, وہ نیچے نہیں جاتا, صحابہ کے ہاتھ میں آتا اور صحابہ اپنے چہرے اور جسم پہ ملتے. یہ ہوتی ہے عشق و محبت, یہ ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت. تو اگر یہ پیمانہ آپ اپنے پاس رکھ لیں کہ کون عاشق رسول ہے کون نہیں ہے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل محبت تو دل کی ہوتی ہے. اصل محبت اور عشق دل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اصل محبت دل سے ہوتا ہے, زبان سے محبت نہیں ہوتی. اور جو دل سے محبت ہوتی ہے اس پہ زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, خود جھلکتی ہے محبت. لیکن یہ بتائیں کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں, جس سے آپ عشق کر رہے ہیں, وہ اگر آپ کو کہے کہ جاؤ میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ, آپ کہے کہ نہیں میں نہیں لا سکتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن محبت بڑی ہے, عشق انتہا درجے کا ہے, پانی نہیں لا سکتا, تو اس کو کوئی عاشق کہے گا؟ کہے چل جھوٹے, زبان کا عاشق ہے, کھانے کا مجنوں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اکثر اللحا وحف الشوارب, داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں کترواؤ, اس حبیب کا حکم ہے واجب کے درجے میں چاروں ائمہ کے نزدیک. پھر کو کہے کہ محبت تو دل میں ہوتی ہے. بعض تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس کے پیر صاحب کی داڑھی نہیں ہوتی اور اسے کہیں کہ یار کیسا پیر ہے جس کی داڑھی نہیں, تو آگے سے کہتے ہیں کہ پیر صاحب کی داڑھی دل میں ہے. ماشاءاللہ, آج کل کی میڈیکل سائنس بھی حیران رہ گئی ہے کہ دل کے اندر بھی بال ہیں, داڑھی اگتی ہے. جہالت کی انتہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے دعوے میں ہم جہالت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس پیمانہ ہے. پیمانہ کیا ہے؟ دیکھ لو, ہمارے اکابرین میں سے غالباً اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, صحبت میں رہا پورا مہینہ, واپس جانے لگا. حضرت نے فرمایا کہ آئے تھے بغیر کچھ لیے بتائے کہے جا رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا تھا, میں نے کہا کہ کوئی آپ کی کرامت دیکھ لوں, اور اگر آپ میں کوئی کرامت ہو تو میں بیعت ہو جاؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ کتنا عرصہ رہے؟ کہا 1 مہینہ. کہا 1 مہینے میں کبھی میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا. کہا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی کہ ایک عمل سنت کے خلاف نہیں ہوا,
یہی بہت بڑی کرامت ہے، یہی دین پر عمل ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے. تو ہمارے پاس ایک ترازو ہے، جو سنت کا عامل ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے، وہ اگر کہے کہ میں عاشق رسول ہوں تو بغیر جھجک کے مان لے. وہ عاشق رسول ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہے، اور جو حبیب کی ادا کو اپناتا ہے وہ اپنانے والا بھی اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون نے جادوگر بلائے تھے، ان جادوگروں نے کیا کیا؟ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ویسے شوقیہ طور پہ انہوں نے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام لباس پہن کر آتے ہیں ہم بھی اس طرح کا لباس پہنتے. انہوں نے بھی اس طرح لباس پگڑی اسی طرح بن کے آ گئے. جب انہوں نے اپنے اپنے سام پھینکے جادو دکھانے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا پھینکا. وہ عصا جو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، یہ جنتی عصا تھی جو آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے. وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، سارے سانپ کھا کے فرعون کے محل کے لیے منہ کھولا. موسیٰ علیہ السلام نے واپس اٹھایا، وہ لکڑی کا عصا بن گیا. وہ سارے سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت کیوں نصیب فرمائی جو اللہ کے ایک نبی کے مقابلے میں جادوگر بن کے آئے تھے. مفسرین نے وجہ لکھی ہے، ایک وجہ لکھی ہے کہ انہوں نے اپنا حلیہ، ظاہری حلیہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا باطن بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دیا. تو یہ ظاہر کا بڑا اثر ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بس داڑھی رکھ لے، یہ اگر کوئی داڑھی رکھ لے اور ایک بندہ کہے کہ یار یہ عمر داڑھی کی ہے، یہ عمر ہے داڑھی کی، اور خدا نہ خواستہ اس نے وہ داڑھی منڈوا لی، وہ جتنی مرتبہ منڈوائے گا اس کو گناہ ملے گا جس نے اس کو اس کام پہ مجبور کی. اور کچھ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا ہے، داڑھی رکھ کے حرام کھانا ہے، داڑھی رکھ کے سینما جاتے ہیں. یہ مسلمان کی بہت بڑی غلطی ہے. اب کتنے لوگ ہیں وہ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس تہمت اور اس عیب اور اس بہتان کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے کہ کل کو کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو لوگ میری داڑھی کو کوسیں گے. داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا، داڑھی رکھ کے یہاں پھرتے ہو. بھائی اس نے وہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ ہے، وہ گناہ تو بھی کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں. اس نے داڑھی رکھ لی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پوری کر لی، وہ ہم سے بہتر ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ اس نے داڑھی رکھ لی، وہ ہم سے بہتر ہے. جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ داڑھی والے کے لیے بھی حرام ہے، داڑھی منڈی کے لیے بھی حرام ہے. اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.